کون سی خواتین ہیں جن کا بار پولیٹکس میں آنا اور وکالت کرنا جن کے لیے ایزی رہتا ہے؟ اور خواتین ہیں وہ کچھ نہ کچھ آڑ ڈھونڈتی ہیں مردوں کا. مینز ورلڈ ہے. عورت کی عزت اور تحفظ ملتی ہے لیکن ایک حد تک. اس کے آگے مرد حضرات میں ایک قسم کی جلن ہو جاتی کہ عورت کیوں آگے آئی. جب تک ہمارے ٹریڈ یونین ٹیکٹکس بار سے نکالی نہیں جائیں گی، بار کی ڈگنیٹی نہیں واپس آئے گی. السلام علیکم. کراچی شہر میں وکلا حضرات کے درمیان الیکشن کا ماحول بڑے زور و شور سے ہے. اپ کمنگ الیکشنز میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ہمارے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹس، کراچی بار جو ایشیا کی سب سے بڑی یا دوسری بڑی بار مانی جاتی ہے، بڑا الیکشن کا ماحول گرم تھا. تو اسی دوران ہمیں یہ خیال آیا کہ خواتین وکلا وہ کسی بڑی پوسٹ پہ کیوں نہیں الیکشن کانٹیسٹ کر رہی. ہم نے خواتین کو الیکشن لڑتے دیکھا، ان کی کیمپینگ چلتے دیکھی، یا ایم ایم سی پہ، یا ممبر ایگزیکٹو کمیٹی پہ، یا ہائی کورٹ میں ایز اے ممبر مینیجنگ کمیٹی پہ. تو اسی سلسلے میں ہم نے سوچا کیوں نہ میڈم شاہدہ جمیل صاحبہ بیرسٹر سے ٹائم لیا جائے اور ان کے ویوز لیے جائیں. تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو بیٹا فار آسکنگ می ٹو گیو مائی ویوز. میڈم آپ کو کیا لگتا ہے، لائک دے آر ڈفرنٹ کائنڈ آف وومنس جو پریکٹس میں آتی ہیں، فیمیل لائرس. ان میں کوئی فیمیل لائرس ایسی ہوتی ہیں جو جن کے ہسبینڈ وکیل ہوتے ہیں، جن کے والدین یا بھائی وکیل ہوتے ہیں، یا جن کا پہلے سے پروفیشن میں کوئی ہوتا ہے. اور کچھ خواتین وکلا وہ ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے دم پہ پریکٹس میں آ جاتی ہیں. ان میں سے کون سی خواتین ہیں جن کا بار پولیٹکس میں آنا اور وکالت کرنا جن کے لیے ایزی رہتا ہے اور جن کے لیے اچھا رہتا ہے اور جن کو آنا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں بہت سی پرابلمز بھی ہیں. خواتین کو ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مرد کی کوئی سرپرستی ہو تاکہ دوسرے مرد اس کو مذاق نہ سمجھیں، دوسرے مرد اس کی عزت کریں، اس کے بات میں کوئی وزن ہو. تو جو ہماری خواتین ہیں وہ کچھ نہ کچھ آڑ ڈھونڈتی ہیں مردوں کا. مینز ورلڈ ہے ہم جیسے کہتے ہیں. اور خاص طور سے ہماری سوسائٹی میں کیونکہ تھوڑی کنزرویٹزم ہے تو اس کی وجہ سے عورتوں کو مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے. تو ہسبینڈ کی پریزنس، رشتہ دار، والد، بھائی، یہ سب کام آتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان عورتوں کو غلط نہ سمجھے، وکیل کی طرح سمجھے. ٹھیک ہے، تو وہ مجھے سمجھ آتی، وہ ہمارے معاشرے میں ہے ضرورت اس کی. کچھ ہماری ہیں جو بہت ہی زیادہ خود ان کی بیک گراؤنڈ جتنی مضبوط ہے، کنیکشنز اتنے ہیں کہ وہ خود آ جاتی ہیں اپنے بل بوتے پہ، فائٹ دیتی ہیں چیزیں. وہ بہت کم ہیں اس معاملے میں. تو لہٰذا چاہے وہ آئی ہے پروفیشن میں کسی نہ کسی گروپ، مرد گروپ کو ساتھ کے آڑ میں، یا وہ خود آئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے وہ سوچتی کیا ہے، کرتی کیا ہے، بیان کیسے کرتی ہے، لا کو کیسے سمجھتی ہے، لا کے انٹرسٹ کو کیسے سمجھتی ہے، اور پھر اس کو آگے آنا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری بار اس سطح کی تھی میں کہہ رہی ہوں. وہاں پہ ہمارے جتنے مرد وکلا تھے بہت تعلیم یافتہ، ان کا انداز مختلف. وہ ان جو آج کل جو حالات ہم دیکھتے ہیں، ایک تو آبادی بڑھ گئی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہمارے وکلا کی بھی آبادی بڑھ گئی. وہ خاص تھے، اب عام ہو رہا ہے. جب زیادہ عام ہو جائے اور آپ اس میں جس کو کہتے ہیں پروفیشن کو کنٹرول نہ کریں، تو اس میں بہت سے ایسے ویسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی پوری دلچسپی نہیں ہے کہ وکالت کریں، کنیکشنز بنائیں، اپنی کریئر بنائیں، کچھ نہ کچھ سیاست میں چلے جائیں. سب وہ آ کے ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے. آج کل ماحول ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی کی طرف ہے، جو کبھی بھی وکلا کے میدان میں نہیں آنا چاہیے. ہمارا اور ٹریڈ یونین ازم سے بالکل مختلف انداز ہے. تو وہ پہلا زمانہ جس میں وہ مختلف انداز تھا، اس میں خواتین آگے آئیں. پریزیڈنٹ آف دا بار اس وقت بنی مس رابعہ قاری، لاہور بار کی وہ ہیڈ تھی اور کافی مشہور خاتون. مگر ان کے بعد ہمارے ہاں ٹریڈ یونین پریکٹس اتنی زیادہ آ گئی. اب جیسے کہ سڑکوں پہ آنا، ہمارے ہاں پاکستان موومنٹ کے زمانے میں سڑکوں پہ آئے، انداز مختلف. اب ہم آتے ہیں تو ہمیں اس میں ہنگامہ بھی ہے، ہلڑ بازی بھی ہے، نعرے دے رہے. پہلے ہوتا تھا کہ وکلا چلتے تھے، سیاسی کارکن نعرے دیتے تھے،
وکلا نعرے کبھی نہیں دیتے تھے. اب وکلا خود نعرے دیتے ہیں اور خود شور مچاتے ہیں, خود بینرز لے کے چلتے ہیں. تو وہ جو ایک مقام تھا وکلا کا, وہ سمجھیے ایک حد تک وہ کرشمہ اتر گیا. ٹھیک, جب وہ کرشمہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ بھی انہی کی طرح برابر ہو جاتے ہیں. اس ماحول میں عورت کو تکلیف ہوتی ہے. اس ماحول میں آپ کے مائنورٹیز کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے مائنورٹی جو ہیں وہ بھی دبے دبے پھرتے ہیں, اس گروپ یا اس گروپ کے دباؤ کے اندر چلتے ہیں. ہمارے یہاں دباؤ پیدا کر دی گئی ہے. پہلے دباؤ نہیں تھا, پہلے تھا کہ آپ کی سوچ اتنی اچھی ہے کہ خود بخود بار آپ کی طرف آتی ہے. اب تو یہاں پہ پالیٹکس بھی ہو رہا ہے. تو ان حالات میں خواتین کے لیے بہت پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. تو وہ خواتین جو زیادہ شور مچاتی ہیں, سب چیز کرتی ہیں, وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ان کو ایک حد تک جانے دیتے ہیں, آگے نہیں آتے. کیونکہ دوسرا لیول جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو پھر گورنمنٹ سے بات کرے گا, چیزیں کرے گا, نیگوشیٹ کرے گا, باروں کے لیے چیزیں چاہیے, بار کے کون سے فائدے چاہیے, اس لیول کے آنے کے لیے وہ عورتوں کو نہیں لائیں گے, کیونکہ وہ عورت جو ہے انہوں نے اس طرح آنے نہیں دیا ہے. حالات کے اندر عورت کی عزت اور تحفظ ملتی ہے, لیکن ایک حد تک. اس کے آگے مرد حضرات میں ایک قسم کی جلن ہو جاتی کہ عورت کیوں آگے آئی. وہ جلن ساری دنیا میں ہے, اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اکھاڑے بن گئے ہیں. ہمارا ماحول جو ہے, اکھاڑے جو بن گئے ہیں, یہ بہت افسوسناک ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے بعض دفعہ کہ وہ کینڈیڈیٹس جو واقعی سلجھے ہوئے ہیں, ڈگنیٹی لا سکتے ہیں با کو, انداز ان کا میٹھا ہے, ان کا انداز ٹھہراؤ کے ساتھ ہے, سوچ ان کی ہے, ان میں تعلیم ہے, ان میں آئیڈیاز ہیں, وہ ہار جاتے ہیں. مردوں کی بات کر رہی ہوں, ہار جاتے ہیں. اور جو زیادہ شور یا دبدبا ہے, جو زیادہ کھانے دے سکتے ہیں, جو زیادہ, یعنی پاش شو بن گیا ہے. پاش شو کے اندر عورت کی حیثیت نہیں پوری طرح اوپر آتی جب تک وہ پاش شو نہ کرے. جب وہ پاش شور پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ کر سکتی ہے, ناٹ ادروائز. اور خواتین میں مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ پاور شو کے لیے جا سکے جیسے مردوں کے ساتھ ہوتا ہے. میڈم آپ نے کہا کہ پاور شو نہیں کر پاتی, ایک اسٹیج آنے کے بعد گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, اداروں سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, باہر ان کے لیے چیزیں خریدنی پڑ جاتی ہیں اور وکلاء کے مسائل حل کرنے پڑ جاتے ہیں. کافی حد تو ایسے مسائل بھی ہوتی ہیں جس میں جھگڑے بھی انوالو ہوتے ہیں, وکلاء کے جھگڑے بھی. ٹریڈ یونین ایشوز آ گئی ہیں نا, تو اب وہ ٹریڈ یونین ٹیکٹکس آ گئی ہیں, اس میں دھمکی بھی ہے, دباؤ بھی ہے, اس میں ہر قسم کے پریشرز, سفارش, اس میں پاور پلے آ گیا ہے. پہلے نہیں تھا اس طرح, پہلے پاور پلے تھا ہی نہیں. تعلیم یافتہ انداز تھا, اس کے اندر خواتین آگے آتی تھی. اب تعلیم یافتہ انداز نہیں ہے, اب ہے دبدبا کتنا ہے. یہاں پہ سمجھیے کہ پھر وہ دبدبا چاہیے آگے بھی جانے کے لیے. ابھی تک ہمارے درمیان میں وہ خاتون لائر سامنے پوری طرح نہیں آئی ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ وہ دبدبا کر سکے. ایسی عورت ابھی تک نہیں آئی ہے کہ وہ دبدبا آئے گا مردوں کی گروپ کے ساتھ, مگر ناٹ ادروائز. ہماری عورتوں میں ٹھہراؤ بہت ہے, مزاج ڈفرینٹ ہے, وہ چھچوری نہیں ہے. اور جہاں چھچورے نظر تو مردوں کی نظر میں گر گئے, ووٹ نہیں ملے گا اس لیول کے لیے. تو اس لیول کی عورت کو ابھی وقت لگے گا. جب تک ہمارے ٹریڈ یونین ٹیکٹکس بار سے نکالی نہیں جائیں گی, بار کی ڈگنیٹی نہیں واپس آئے گی. میں یہ بار بار سب کو یہی کہتی ہوں کہ خدارا اس کو واپس لائیے. جو ہمارا مقام تھا, پہلے پولیس افسر وکیل کے نام کو سن کے ڈرتا تھا, اب ڈرتا ہے مگر اتنا نہیں. پہلے واقعی ڈرتا تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ ان کے پاس ہر قسم کی عدالت کے ذریعے سے وہ کہیں نہ کہیں اس کے خلاف آرڈر نہ آ جائے. اب تو بینچ بھی کچھ ڈفرینٹ ہو گیا ہے, وکلا بھی ڈفرینٹ ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے حالات میرے خیال میں سمیٹنے پڑیں گے بار کو. اگر بار ملک میں وہ کردار ادا کرنا چاہے گی جو پہلے ماشاءاللہ سمجھیے کہ قائد اعظم کے زمانے کی درجہ جو تھا
اس تک واپس آنا ہے تو ہمیں بہت سی چینجز کرنی پڑے گی اپنے رویے میں، انداز میں، بات میں، کانٹینٹ، ہم بولتے کیا ہیں، ہم کس چیز کا تجزیہ کرتے ہیں، ہم کیا سمجھے سلوشنز لاتے ہیں، حل کیا پیش کرتے ہیں. اگر وہ زبردست ہوں گی، تعلیم یافتہ ہوں گی، پھر وہ وقار جو ہے بار کا واپس آئے گا. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو وہ دن آئے گا کہ ہم تو بالکل ہی کوئی کسی کی نظر میں عزت کے لائق نہیں رہے گا. اور یہ بہت خطرناک ہے کسی معاشرے کے اندر. اگر رول آف لا کے جیلے لفظ غلط ہے کیونکہ وہ پھر آ جاتا ہے ٹریڈ یونین، مگر وہ لوگ نمونے بہتر ہیں، وہ نمونے کی طرف ہم واپس نہیں آئیں گے. باہر کی پوزیشن طاقتور نہیں رہے گی آئندہ 10-15 سال میں. میڈم اسی طریقے سے اگر کمپیئر کیا جائے تو امریکن بار ایسوسیشن، اس میں متعدد بار خواتین جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ایسی پوزیشنز پہ آئیں، جنرل سیکرٹریز رہی ہیں بار کی. اور امریکن بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ از اے VIP ان ایوری کنٹری آف دا ورلڈ. تو ایسی کنڈیشنز میں آپ کے خیال میں ہماری بار ایسوسیشنز میں، کیونکہ آج کا ٹاپک عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اور اس میں آپ کا کیا اوپینین، کس قسم کی عورتوں کو آنا چاہیے بار میں، مطلب کس قسم کی عورتوں کی ضرورت ہے بار میں آن بگ سیٹس؟ جس کو میں کہوں گی کہ وہ جو سیریس ہیں اپنے پریکٹس کے بارے میں، ان کو آگے آنا چاہیے. لیکن آگے جب وہ آئیں گے تو سامنا کس چیز سے ہوگا؟ پالیٹکس از ڈرٹی، بالکل خراب طریقہ ہے. ہم وہ پالیٹکس لے آئے ہیں بار کے اس میں. امریکن بار ایسوسیشن کی آپ بات کریں، وہاں تو جائیں اور دیکھیں ماحول کیسا ہے، ان کی کامن روم کو دیکھیں، ان کے لوگ بیٹھے ہیں، کس طرح سے ان کی موشنز ہوتی ہیں. وہ سب جا کے آخر میں بنتے ہیں سینیٹرز اور ہاؤس آف ریپرزینٹیو، کانگریس کے باقاعدہ لیجسلیٹرز بنتے ہیں، بہت اونچی لیول. اور وہ ساری سکسیزفل لائرز ہیں. پریکٹس ان کی دبدبہ ان کا اپنے خود پریکٹس میں ہے، مگر وہ دبدبہ عزت کا ہے، مقام کا ہے، پہچان کا ہے. اس میں دھونس نہیں ہے. جو دھونس والی عورت ہے وہ فوراً گرنے لگتی ہے. جو مقام رکھتی ہے تو وہ آگے آتی ہے، وہاں پہ مرد اس کو آگے لاتے ہیں. ماحول کے اندر گنجائش ہوتی ہے. ہمارے ہاں گنجائش اس وقت بہت زیادہ، تیزاب بہت ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں، ہماری الیکشنز میں کے اندر، ہر چیز میں. آرگنائزیشن زبردست ہے. میں تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ دوں گی کہ جو آرگنائزیشن آف دی الیکشن ہوتا ہے، جو ہم ووٹنگ کرتے ہیں، وہ سلسلہ ابھی بھی پروفیشنل ہے، اس میں ایک معیار ہے. لیکن زیادہ دن نہیں رہے گا. اگر خود بار کے اندر یہ تبدیلی، تیزاب جو ہے اس کو کھا جائے گی تو ہر چیز گرنے لگے گی. تو اس وجہ سے یہ وقت ہے کہ اس کو سنبھالے. اور ہمارے پاس بہت بڑے نامور وکلا ہیں جو اس کو سنبھال سکتے ہیں. اگر یہ واپس اس لیول پہ آ جائے، عورتیں آپ دیکھیں گا بہت زبردست خواتین سامنے آئیں گی. لاسٹلی میڈم، آپ کے کیا سجیشنس ہوں گے ان خواتین کے لیے، ہماری ان بہنوں کے لیے اور ان سینئرز کے لیے جو ابھی الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہی ہیں یا کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ میں ان سے کہوں گی دیکھیں اس لیول کو ڈگنیفائی کیجیے. اکھاڑے ٹریڈ یونین پریکٹسز کے خلاف اب مہم نکالیے. وہ آپ کے خلاف جاتی ہے، آپ کو اوپر نہیں لے جائے گی. کوئی بھی ٹریڈ یونین میں کوئی عورت نہیں چل سکتی زیادہ. جب چلتی بھی ہے تو دوسرے ٹریڈ یونین لیڈرز کے ساتھ وہ اس کو دبا دیتے ہیں. جہاں بھی آپ ٹریڈ یونینزم دیکھیں گے پاکستان میں، وہاں پہ عورت کی پوزیشن نظر نہیں آتی ہے تو صرف وہی سائڈ لائن والی، اور کچھ نہیں. تو ٹریڈ یونینزم لائرز کے اندر ہمارے عورتوں کے لیے مضر ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو میں کہوں گی کہ وہ یہ سب چینج کیجیے، انداز بیان چینج کیجیے، کینوسنگ کا انداز چینج کیجیے. اور آپ کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھائیے کہ ہمیں رویہ بدلنا چاہیے. جب یہ ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو میں سوچتی ہوں کہ بار کی پوزیشن کے اندر ڈیولپمنٹ آف لائرز بہتر ہو جائے گی، ایکسپیرینس بہتر ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں گا بار ایسوسیشن کس طرح سے اس ملک کی اس لیول اور وقار پہ واپس آ سکتی ہے جس میں پھر عورت کھیل سکتی ہے. لہٰذا ایک اور بھی چیز، خواتین کو جو خیال رکھنا ہے اپنے کپڑا کیسے پہنتی ہیں قسم کا. مردوں کے اوپر بھی ڈریس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے.
وہ باڈی لینگویج سگنل دیتا ہے. میں پہلے بھی اس پہ زور دے چکی ہوں. مرد جو حضرات دیکھیں ان کے لیے آرڈرز ہے کالا سوٹ پہنتے ہیں, کالی ٹائی اور شرٹ, کوئی رنگین نہیں, یہ سب منع ہے. ٹی شرٹس نہیں پہن سکتے, چیزیں نہیں, سب منع ہے. آپ ایک سلجھے ہوئے انداز میں, سوبر انداز میں سوبر کام کر رہے ہیں, قانون کی بالادستی, آپ عوام کو خدمت دے رہے ہیں, تو لہٰذا سوبر انداز میں. تو خواتین کو بھی لمبے لمبے جو کان کے جھمکے ہیں وہ ختم کیجیے, لچک وچک ختم ہو جائے, انداز جو ہے کپڑے پہننے کا وہ سوبر ہو جائے. میرے خیال سے اس کا امیج جو ہے, امیج لائر کی پروفیشن میں بہت کام آتا ہے. امیج کو بدلیے, سنجیدہ نظر آئیں گی, کیسز آپ کی پریکٹس بہتر چلے گی, ججز بھی آپ کی عزت کریں گے. اب جیسے وہ بات کی گئی کہ عورتوں کو آنا چاہیے 40 سال کی عمر کے بعد, اس جج وہ ایک اشارہ کر رہی ہے کہ جو انداز ہم 25 سال کی لڑکی اور 28 سال کی لڑکی بیہیو کرتے ہیں وہ نہیں چلتی عدلیہ میں. ہمیں وہ سیریسنس ایک 40 سال کی عورت کا لانا پڑے گا 45 سال کی, یعنی ہمیں پروفیشن کا سوچنا ہے اور اپنی امیج کو بہت سوبر انداز میں پیش کرنا ہے. یہ میں نہیں بات حجاب کی بات نہیں ہے, یہ انداز کی بات ہے. کیا پہنا آپ نے, کس طرح پہنا آپ نے, سیریس انداز میں پہنا یا آپ نے اس کو بہت ہی اٹریکٹیو کر دیا تو پھر وہ غلط ہو گیا. آپ یہاں پہ آئیں گے ٹوٹلی ڈفرینٹ سسٹم. یہاں پہ ہمیں صرف اور صرف قانون پہ زور دینا ہے, کلائنٹ کے مفادات اور اس کی بھلا کے لیے سوچ دینا ہے, انصاف کو باقاعدہ دیکھنا ہے کہ انصاف میں کوئی غلطی نہ ہو. صحیح معنوں میں ہمیں پیش ہو کے جج کو صحیح باتیں بتانی ہیں تاکہ جج بھی صحیح منصفانہ فیصلہ کر سکے اور قانون کی بالادستی نظر آئے. اگر ہم اس میں یہ چیزیں نہیں لے آئیں گے تو چیزیں بگڑتی جائیں گی, اور بگاڑ کے ساتھ پھر الجھن, غصہ, فرسٹریشن, ایجیٹیشن, اسٹرائکس, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. ہم 2007 میں بگڑ گئے جا کے عدلیہ کے پاس بہت قریب آ کے, اور نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لائرز میں وہ احساس ہے کہ جی وہ بڑا احسان کیا ہم نے جوڈیشری پہ. کسی نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا. ہم نے ایک اصول اٹھایا تھا, اس اصول کو ہم نے منوایا, بس آگے کچھ نہیں. اس میں ہماری بھلا ہے, کسی پہ احسان نہیں. تو یہ جو حرکتیں ہیں جیسے جوتے لے کے جج کے ڈیسک پہ مارنا کیونکہ اس نے بیل نہیں دی, میں تو آپ کی جدوجہد میں شامل تھا, یہ انداز ہمیں ختم کرنا ہے. یہ گھٹیا ہے, یہ وکیل کی وقار میں نہیں آتا, اس سے دور رہیے. ہمیں آنا ہے ٹورڈز بینگ پراپر لائرز. صحیح وکیل بنے تاکہ دنیا آپ کی عزت کر سکے. آپ سڑک پہ نکلیں تو لوگ کہیں دیکھو, لوگ ہٹیں, لوگ آپ کو سلام کریں, دبدبے کی وجہ سے نہیں, عزت کی وجہ سے. باروم کے کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے امیر مختار کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ.